السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر دو تازہ ترین خبریں اور جو اہم خبریں ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے جانثار داعیان اسلام۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں حق اور باطل کے درمیان معرکہ آرائی شدت اختیار کر چکی ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، کہ وہ ایمان اور قربانیوں کی شاندار مثالیں اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں۔ لیکن میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک لمحہ ٹھہریں اور سوچیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہم نے مولانا کلیم صدیقی اور محترم عمر گوتم جیسے داعی اسلام کو نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو آئیے ان عظیم شخصیات کی زندگی کو دیکھیں۔ عزیزو، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں وہ عظیم صحابہ یاد آتے ہیں جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جان، مال اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیا مولانا کا مسکراتا ہوا نورانی چہرہ ہمیں حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن ارت اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہم کی یاد نہیں دلاتا؟ وہی عظیم شخصیات جو اسلام کی ابتدا میں ظلم کی بھٹی میں جلتے رہے مگر حق کے راستے سے نہیں ہٹے۔ مولانا کلیم صدیقی آج بھی اسی طرح حق کی راہ میں ثابت قدم ہیں۔ وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کو جھیل رہے ہیں مگر ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا عزم پختہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اسلام کی دعوت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اب آئیے عمر گوتم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں۔ عزیزو، ان کی زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل عمر گوتم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اسلام کے شدید مخالف تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو اسلام کی روشنی سے منور کیا اور انہیں حق کا راستہ دکھایا۔ آج وہی عمر گوتم جو اسلام کے دشمن تھے، دین کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں۔ لکھنؤ کی عدالت نے ان دونوں داعیان اسلام پر جبری تبدیل مذہب کا جھوٹا الزام عائد کرتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یہ مردان حق طائف کے پتھروں اور اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ابو جہل کے پیروکار اپنی پوری قوت سے انہیں کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ عظیم شخصیات ثابت قدم ہیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے اور ان کی زبانوں پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اے بھائیو، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تپتی ریت پر لٹا کر عذاب دیے جاتے تھے، یہ وہی چہرے ہیں جنہیں بیڑیاں ڈال کر اندھیروں میں قید کیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، قیامت کے دن یہ خوش نصیب لوگ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جن کے دلوں میں وہن گھر کر چکا ہے۔ دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہمیں حق کے لیے آواز بلند کرنے سے روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ وہن تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گا تم ذلت اور پستی کا شکار ہو جاؤ گے۔ عزیزو، یہ وقت بیداری کا ہے، یہ وقت ہے کہ ہم ان داعیوں کی قربانیوں سے سبق حاصل کریں۔ یہ وقت زبانی دعوے کرنے کا نہیں بلکہ عملی قدم اٹھانے کا ہے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان، وہ عزم اور وہ ہمت عطا فرمائے جو مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم جیسے عظیم داعیوں کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے ایڈوکیٹ اسامہ ادریس ندوی نے۔ ناظرین و سامعین، اگلی خبر ہے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کی جانب سے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دہلی فسادات میں ناحق ماخوذ 10 مسلمان باعزت بری، جمعیت علماء ہند کی جدوجہد رنگ لائی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے جمعیت کے وکیلوں کی جدوجہد کی تحسین کی۔ دہلی کی کڑکڑروما عدالت نے ایک اہم فیصلے میں دہلی فسادات 2020 کے مختلف مقدمات میں تمام 10 ملزمان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ ان میں سے 7 بے قصور مسلمانوں کی طرف سے قانونی پیروی صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر ایڈوکیٹ سلیم ملک اور ایڈوکیٹ عبدالغفار نے کی۔ ملزمان، جن میں محمد شہنواز عرف شانو، محمد شعیب عرف چھوٹو، شاہ رخ راشد عرف راجہ آزاد، اشرف علی پرویز، محمد فیصل راشد عرف موٹو، محمد طاہر پر دہلی کے علاقے شیوہار میں فسادات
آتش زنی، چوری اور توڑ پھوڑ کے الزامات تھے۔ تاہم عدالت نے پیش کردہ شواہد اور گواہیوں کی روشنی میں فیصلہ دیا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات کو شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ جمعیت علماء ہند کے وکلاء کی قیادت میں دفاع نے اس مقدمے میں استغاثہ کے شواہد میں موجود تضادات کو نمایاں طور پر پیش کیا۔ اہم گواہ یا تو اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے یا ملزمان کی شناخت نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں کے بیانات کے اندراج میں تاخیر اور دیگر قانونی خامیوں نے بھی عدالت کو ملزمان کو بری کرنے پر مجبور کر دیا۔ عدالت کے فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے جمعیت کے وکیلوں کی جدوجہد کی ستائش کی اور کہا کہ منصفانہ ٹرائل اور مضبوط قانونی نمائندگی نہایت ضروری چیز ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اسی مقصد کے تحت معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گی۔ دہلی فسادات میں ملی کامیابیوں کے سلسلے میں ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی نے بتایا کہ جمعیت کی کوششوں سے جہاں 600 کے قریب افراد کو ضمانت ملی ہے، وہیں 60 سے زائد افراد اب تک باعزت بری ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی 200 سے زائد مقدمات ٹرائل پر ہیں۔ وہیں دوسری جانب ہماچل پردیش کے شملہ میں واقع سنجولی مسجد سے متعلق تنازع کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلم فریق نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ ملک کے بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے مقصد سے وہ مسجد کی اوپری 2 منزل توڑنے کے لیے راضی ہیں۔ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ پہلے اس علاقے میں ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا ماحول ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بھائی چارہ اور خوشگوار ماحول بنانے کے لیے ضروری پیش رفت کی جائے۔ قابل ذکر ہے کہ سنجولی علاقے میں ہندو تنظیموں سے وابستہ افراد نے بدھ کے روز زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کا بھی سہارا لینا پڑا تھا اور واٹر کینن بھی استعمال کیا گیا تھا۔ حالات بے قابو نہ ہوں اس لیے آج سنجولی مسجد کے ایک نمائندہ وفد نے شملہ اور ہماچل پردیش میں آپسی بھائی چارہ قائم رکھنے کے مقصد سے اوپری 2 منزل کو توڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سنجولی میں مسجد کی طرف سے آئے نمائندہ وفد نے شملہ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر بھوپندر تری سے ملاقات کی۔ اس وفد میں مسجد تعمیر کمیٹی کے صدر محمد لطیف اور امام مسجد کے ساتھ دیگر کئی لوگ بھی موجود تھے۔ وفد نے کمشنر کو ایک عرض داشت پیش کیا جس میں مسجد کے اس حصے کو بند کرنے کا مطالبہ اٹھایا ہے جسے ناجائز بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وفد کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس حصے کو جانچ میں ناجائز پایا جاتا ہے تو میونسپل کارپوریشن شملہ اسے منہدم کر دے، وہ اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ نمائندہ وفد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ ہم ہماچل پردیش میں بھائی چارہ اور امن قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ مسجد تعمیر کمیٹی کے سربراہ محمد لطیف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماچل پردیش میں طویل وقت سے مسلمان مقیم ہیں، کبھی بھی اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے، ایسے میں وہ آنے والے وقت میں بھی آپسی بھائی چارہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن شملہ کے کمشنر کو ایک خط سونپا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس مسجد کے جس حصے کو ناجائز بتایا جا رہا ہے اسے بند کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شملہ اور پورے ہماچل پردیش میں آپسی خیر سگالی برقرار رہے، ماحول خراب نہ ہو، یہ ہم سبھی کی خواہش ہے۔ دوسری طرف میونسپل کارپوریشن شملہ کے کمشنر بھوپندر تری نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں سنجولی مسجد سے متعلق خط ابھی ملا ہے، وہ آنے والے وقت میں اس تعلق سے کوئی فیصلہ لیں گے۔ سنجولی مسجد کے امام مولوی شہزاد کا اس تعلق سے کہنا ہے کہ وہ ہماچل پردیش کے ہی رہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن و امان برقرار رہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی طرح سے ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے۔ اس خبر کے متعلق آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔